نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا میرا ٹاپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کا دوسرا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت کی رسموں میں سے میں نے کبھی کسی میں بھی حصہ نہیں لیا، صرف 2 مرتبہ ارادہ کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ 10 برس کی عمر تھی کہ میں نے اس لڑکی سے جس کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا کہا، اگر تم میری بکریاں سنبھالے رہو تو میں مکہ جاؤں اور کہانیاں سنوں۔ اس ارادے سے شہر میں آیا۔ ایک مکان میں میزا میز بج رہا تھا، اس گھر میں بیاہ تھا۔ میں اسے دیکھنے لگا کہ نیند کا غلبہ مجھ پر ہوا اور میں سو گیا۔ جب سورج نکلا تب آنکھ کھلی۔ دوسری رات پھر میں نے ایسا ہی کیا اور یہی صورت پیش آئی اور وقت گزر گیا۔ ان کے سوا میں نے کبھی مکروہات کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ غرض لایانی کاموں اور کھیل تماشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہی سے نفرت تھی۔ لڑائی جھگڑوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، حالانکہ عرب کے لوگ بڑے جھگڑالو طبیعت کے تھے، بات بات پر آپس میں لڑ بیٹھتے تھے اور خون خرابے کی نوبت آ جاتی تھی اور مظلوموں پر بڑی زیادتی ہوتی تھی۔ یہ حالت دیکھ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا اور سوچتے رہتے تھے کہ اس ظلم زیادتی کو کیسے روکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے اکثر سرداروں کو اصلاح کی طرف متوجہ کیا اور مکہ کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک انجمن بنائی۔ اس انجمن کا نام حلف الفضول تھا۔ اس کے اغراض مقاصد حسب ذیل تھے: ملک کی بدامنی کو دور کرنا، مسافروں کی حفاظت کرنا، غریبوں کی امداد کرنا، عاجزوں پر ظلم نہ ہونے دینا، فسق و فجور کو مٹانا۔ یہ انجمن زیادہ دن نہیں چلی، تاہم اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی اور نیک کاموں کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ مکہ کا ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت، نیکیوں اور خوبیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتا تھا۔ میری عزیز بہنوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام زیادہ سے زیادہ بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔